السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیملی سسٹم کے تعلق سے اور یہ بتایا تھا کہ ایک ساس کو اپنے گھر میں کس طرح سے فرائض انجام دینا چاہیے، اسی طرح سے آج بتائیں گے کہ بہو کو اپنے ساس کے ساتھ اور اپنے گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ ہر ایک ساس کے لیے، ہر ایک بیٹی کے والدہ کو اپنی بچی کو یہ سب سکھانا چاہیے کہ اسے سسرال میں کس طرح سے رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں سکھائیں گے تو آگے چل کے بہت زیادہ دقتیں اس لڑکی کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو جیسا کہ ہمارا دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، دین بتاتا ہے کہ جس طرح سے ساس کے لیے حکم اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور اسے جو نہیں آتا ہے وہ کچھ سکھائے، اسی طرح سے بہو کی بھی ذمہ داری ہے اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے اور اپنے سسر کو اپنے والد کا درجہ دے۔ حالانکہ اگر ساس کسی بات پہ ڈانٹ دیں، ٹھیک ہے، یا سخت لہجہ استعمال کریں تو بہو کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے برداشت کر لے، پلٹ میں جواب نہ دے، صبر کر لے۔ اور ساس کی بھی ذمہ داری یہ ضروری ہے، ساس کے لیے یہ نہ کہ ہر وقت ڈانٹتی رہیں، تاکہ بہت ساری بہویں پھر ذہنی مریض بن جاتی ہیں۔ تو اگر کبھی ڈانٹ دے ساس تو بہو کی ذمہ داری ہے کہ برداشت کر لے اور اپنی ساس سے پیار سے محبت سے بات کرے، اپنی ماں کا درجہ دے، انہیں اپنی ماں کی اہمیت دے۔ اسی طرح سے اس کی جو دیورانی ہیں، جو جیٹھانی ہیں، ان کے بھی ان کے جیسے جس کا مرتبہ ہے اس حساب سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ حتی الامکان یہ عہد کر لے کہ اسے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، پیار و محبت سے رہنا ہے اور پیار و محبت کو وجود میں لانا ہے، اور یہ ذہن میں ٹھان لے کہ جب تک کہ اس کے ساس یا سسر زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں کبھی بھی ان سے علیحدہ ہونے کے لیے نہ سوچے۔ جیسے کہ بعض بہویں سوچتی ہیں کہ ہم اپنی ساس سے، سسر سے، فیملی سے علیحدہ ہو جائیں، کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کرے، بلکہ کوشش کرے سب کو جوڑ کر رکھنے کی، کوشش کرے محبت بانٹنے کی، پیار بانٹنے کی۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ آگ کبھی بھی لگتی ہے تو اسے پانی سے ہی بجھایا جاتا ہے۔ اگر گھر میں کبھی جھگڑا فساد ہو تو پیار محبت سے کلام کیا جائے تاکہ وہ نفرت کی آگ بجھ جائے، اور آگ کبھی بھی آگ سے جیسے نہیں بجھتی ہے، اسی طرح سے اگر گھر میں جھگڑا فساد ہو رہا ہے تو دوسرے انسان بھی تلخ لہجے میں اور غلط الفاظ کے ساتھ جواب دے گا تو یاد رکھیے، فتنہ و فساد جو جھگڑا گھر میں ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لڑائیاں ہیں جس طرح سے آگ پانی سے بجھتی ہے، اسی طرح سے لڑائیاں بھی پیار و محبت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بہو کے لیے اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور یہ عہد کرے، یہ دل میں رکھے کہ کل کو اس کو بھی ساس بننا ہے۔ اگر وہ آج اپنی ساس کا ادب نہیں کرے گی، ان کی بے عزتی کرے گی، رسوا کرے گی، تو کل وہ بھی ساس بنے گی تو اس کی بہویں اسے بھی رسوا کریں گی۔ جو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی جوانی میں اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی عزت کرتا ہے، جب وہ بزرگ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے، ایسے نوجوان پیدا کر دیتا ہے جو اس کی عزت کریں گے۔ تو اسی طرح سے اپنے بڑوں کی عزت کرے، ادب و لحاظ رکھے اور اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھے، اور کوشش یہی کرے ان کی بات کو برداشت کرنے کے لیے اور ان سے پیار و محبت سے بات کرے تاکہ ساس کا دل بھی نرم ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ہم نے جیسے کہ بہو کے لیے ساس کے حقوق پر جو ویڈیو بنائی ہے، اس طرح سے ساس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی ویڈیو بنا رکھی ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے تاکہ پتہ لگے کہ ساس کی ذمہ داری کیا ہے اور بہو کی ذمہ داری کیا ہے۔ اب اس طرح سے لڑکے کو کیا اپنا رول پیش کرنا چاہیے، لڑکے کو جب ساس اور بہو یعنی لڑکے کی ماں اس کی بیوی میں جھگڑا ہو تو لڑکے کو کس طرح سے اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے، کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اس کا بیان انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔